بہت عرصے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک ابہام کا شکار تھے، ایک ایمبیگوٹی ہمیں نظر آتی تھی، کبھی کھٹا تھا کبھی میٹھا تھا. اب کم از کم یہ معاملہ تو طے ہو گیا، اب صرف کھٹا ہی نہیں بلکہ کڑوا بھی ہے اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ریاض کھوکھر صاحب، ابھی ڈاکٹر ملیح الہودی نے ایک لسٹ دی، اس کے اندر کہا کہ پاکستان کو اس سول ملٹری ریلیشن کو ایک ہی پیج کے اوپر ہونا چاہیے. چلیں وہ تو شاید ممکن ہو کہ آپ ایک کنسنسس بلڈ کر پائیں. یہ ریڈ لائنز کا معاملہ ہے، مطلب ہماری ریڈ لائنز کیا ہونی چاہیے امریکہ کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، کہ کیا چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے ان کے ٹروپس ٹرینر نکالے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے ایڈ بند کر دینی ہے، آپ نے ٹرینر ہمارے نکالے تو نکالے کیوں. ہم کہتے ہیں شمسی بیس جو آپ خالی کریں، وہ کہتے ہیں جی ویسے ہم ہو سکتا ہے خالی کریں، ہو سکتا ہے خالی نہیں کریں. سو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے ریڈ لائنز ہم؟ دیکھیں، اول تو طلعت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے. ٹھیک، ہم چاہے چھت پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ جی ملٹری اور سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے، مگر دیٹس ناٹ ہاؤ پیپل ریڈ اس فرام دی آؤٹ سائڈ. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے جو ریڈ لائنز ہیں، ریڈ لائنز بھی ریئلسٹک ہونی چاہیے. اب مین چیز یہ ہے کہ جی آپ بیس خالی کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یہ بہت اب یعنی کہ ایک تو دیکھیں نا، آپ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی سیریس کام کرنے ہیں، آپ یہ نیشنل کنسنسس کریٹ کریں. دیکھیے آپ کو 100% بیکنگ ملے گی عوام سے. جب آپ کی پالیسی جو بھی ہوگی، جو بھی ریڈ لائنز وغیرہ ہیں، اگر آپ کو عوام کی ٹوٹل بیکنگ ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کے ہاتھ بہت مضبوط ہوں گے. لیکن بیکنگ کب ہوگی؟ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے نا. نہیں بالکل، شمسی بیس سے تب نکلوائیں گے جب بتائیں گے دی کب تھی اور کن. غلط یہ بات صحیح ہے کہ اپنی عوام سے اب جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ان کو بتانا ہے کہ اصلیت کیا ہے. شمسی بیس یو اے ای کو کیوں دیا؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ کہاں کی میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری کا ایک حصہ کسی کو دے دے. ایسے ہوتا نہیں. We are very generous with our territory. یہ بالکل بنیادی بات غلط تھی. اب چلیے اگر آپ نے یو اے ای کو بھی دیا تو ان سے تو آپ واپس مانگ سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی اٹس اوور، دیٹ اگریمنٹ از اوور. پھر آپ نوٹس دیں ان کو، یعنی کہ آپ باقاعدہ امریکہ کو نوٹس دیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو ہمارے لیے ملیح نے صحیح کہا کہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا ہے. یہ نہ کریں کہ ہم اوور شوٹ کریں اور پھر غلطیاں بھگتنی پڑیں ہمیں. ٹھیک ہے جی. تو ریئلسٹکلی ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنی. اب آئیے کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. مڈل گراؤنڈ میں صرف ایک نقطہ آپ ہی سے سوال کی صورت میں، مڈل گراؤنڈ ہماری جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ امریکہ کا یہ مڈل گراؤنڈ نہیں، یہ تو یہ ڈیمانڈنگ ٹو مچ. دیکھیں ہم مڈل گراؤنڈ جو بھی بنا لیں امریکہ اس کو نہیں مانے گا مڈل گراؤنڈ. تو ہاؤ ڈو یو اوور کم دس؟ یہ بھی اس کے اندر ہے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ کلیئرلی بات کریں کہ دیکھیں جی ہماری حکومت کی یہ پالیسی، دس از بیکڈ بائی دا پیپل، ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کریں گے. اب مثال کے طور پہ میں اوپنلی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ نارتھ وزیرستان میں اگر گئے تو آپ کے لیے ایک بہت، میرا خیال ہے بہت بڑی مسٹیک ہوگی. یعنی کہ ایک جنریشنل وار شروع ہو جائے گی آپ کی. یعنی کہ یہ نہیں کہ 5 سال 10 سال، یہ پتہ نہیں اللہ جانے کتنے سال چلے گی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ کے 26 ملین پختون آپ کے ہیں، 13 ملین ادھر ہیں. آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی ایتھنک کمیونٹی جو آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، ان کے ساتھ آپ اس قسم کی چیز میں بھیڑ جائیں جس سے آپ ریکور نہیں کر سکیں گے. ہم خود ہی کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ سیف ہیونز ہیں سارا پاکستان میں جو خلفشار ہے. ہمارا اپنا بیان ہے. دیکھیے اگر اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے اندر جاتے ہیں. تو جب آپ یہ سٹینڈ لے لیتے ہیں تو اس بات سے قطع نظر امریکہ کہہ رہے ہیں. میں عرض کروں ذرا، دیکھیے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی پالیسی تو بنائیں کہ آپ کی اپنی پالیسی کلیئرلی آپ کی عوام کے اعتماد کے ساتھ سمجھی جا رہی ہے، اور اس کے بیسس پہ پھر آپ ایک بیرونی طاقت، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے کوئی اور ہے، مگر آپ اگر ڈومیسٹک اور فورن پالیسی کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ نہ، جیسے ریاض کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں، نہ اس کی پبلک کنسنسس بنتی ہے نہ پبلک سپورٹ. دوسرا یہ کہ پالیسی کا مطلب پالیسی ہے، ری ایکشنز نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کیا پھر آپ نے جواب دیا پھر کسی نے. پالیسی از پالیسی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلیئر کٹ پالیسی کی ضرورت ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ملک ایک بیرونی طاقت کو فری ہینڈ اپنے ملک میں نہیں دے سکتی. سو آپ ریڈ لائن کی بات کرتے ہیں، یہ سب سے اہم ریڈ لائن ہے سب کے لیے. یہ کوئی انیوژل چیز نہیں ہے کہ صرف پاکستان کہہ رہا ہے. کوئی ملک بھی برداشت نہیں کرے گا کہ ایک اور ملک کے پرسنل ہیں یا لوگ ہیں وہ دندناتے پھریں یا ان پہ کوئی لمٹ نہ ہو.
تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ کلیئر ہونا پڑے گا پہلے تو قیادت کو، بیکاز کام یہ قیادت کا ہے. کنسنسس بنتا ہے جب قیادت آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ آبجیکٹیوز کیا ہے اور پالیسی کیا ہے. بیکاز کہیں بھی عوام کے پاس آپ جا کے یہ نہیں کہتے کہ جی آپ بتائیں پالیسی کیا بنائیں ہم. قیادت کا تو پرپز ہی یہ ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور لیٹ می جسٹ ایڈ ون سینٹنس ہیئر. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے جہاں تک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کی بات ہے. اب یہ ہماری حکومت کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو ایک کنسٹرکٹیو کلوک پہنایا جائے کہ بھئی اس کو یہ سینٹیمنٹ کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور صحیح معنی میں امریکہ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں آپ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بات کریں دیٹ گیم از اوور فار یو اٹس اوور. پاکستان میں تقریباً ختم ہو گئی وہ بات. اب صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بنیادی رشتے کس طرح قائم رکھنے ہیں. جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ آپ ہماری مار پٹائی کریں گے؟ آپ کیا are you going to nuke North Waziristan? Are you going to hit send drones into Islamabad and Lahore and کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کے ساتھ عوام ہے وہ آپ کا میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا بریک لیتے ہیں ناظرین. ان کو یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نفسیاتی طور پر امریکہ نے پاکستان کی قیادت کو ڈیفیٹ کر دیا ہے تو نیوک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر نفسیاتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کارڈ نہیں رہ گئے تو پھر کسی کو ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا نفسیاتی طور پر ہماری عسکری اور سیاسی قیادت اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہے کہ اس موقع کو جانے جو اس تمام بحران سے ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ اسٹے ٹیونڈ.